السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام چینل اور میں ہوں مدثر اقبال۔ فقہ اور اصول فقہ کے متعلق کچھ اہم سوالات آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی امتحان دینا ہے یا جو KPK میں لیکچرار کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل سوال ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے 3۔ چونکہ یہ میں نے ایک ماڈل ٹیسٹ بنایا تھا تو اس کے جواب یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں، اس وجہ سے آپ کو آپشن نظر آئیں گے، لیکن میں وہ آپشن وقت کی قلت کی وجہ سے بولوں گا نہیں، صرف درست جواب ہی بولوں گا۔ دوسرا سوال، لفظ مسلمون عام ہے یا خاص؟ تو جواب مسلمون عام ہے، ہر مسلم فرد کے اوپر بولا جاتا ہے، تو یہ عام لفظی ہے۔ سوال نمبر 3، وہ لفظ جو دو یا دو سے زائد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مشترک کہتے ہیں۔ عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ عام کی 2 قسمیں ہیں، عام مخصوص عنہ البعض، عام غیر مخصوص عنہ البعض۔ وہ عام جس سے بعض کو خاص کیا گیا ہو، وہ عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ وہ لفظ جس میں نفس صیغہ کی وجہ سے پوشیدگی نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خفی کہتے ہیں۔ خفی کے اندر اگرچہ پوشیدگی ہوتی ہے لیکن نفس صیغہ کی وجہ سے نہیں، کسی اور عارضی وجہ سے جو معمولی سوچ و بچار کے بعد وہ پوشیدگی دور ہو جاتی ہے۔ فقہ میں طرفین کسے کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شیخین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو۔ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو 80 ہجری اس کا درست جواب ہے، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ تعامل اہل مدینہ کس امام کے نزدیک حجت ہے؟ درست جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تعامل اہل مدینہ سے مراد اہل مدینہ کا عمل۔ صاحب اصول و شاشی نے صحت قیاس کی کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ تو انہوں نے 5 شرطیں بیان کی ہیں قیاس کے صحیح ہونے کے لیے۔ فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ کتنے ہیں؟ تو فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ معاشرے میں موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے کون سا اصول اپنایا گیا؟ تو تدریج کا اصول اپنایا گیا، یعنی ان برائیوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا۔ سوال نمبر 12، قیاس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ قیاس کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اس مشترکہ وصف کو کیا کہتے ہیں جو اصل اور فرع دونوں کے اندر موجود ہوتا ہے؟ اس مشترکہ وصف کو علت کہتے ہیں جو قیاس کے اصل اور فرع دونوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسند درس پر اپنے استاد حماد کی وفات کے بعد بیٹھے۔ آپ یہ بتائیں آپ کے استاد کب فوت ہوئے؟ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ 120 ہجری میں فوت ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے 4 ائمہ میں سے کس امام کو نجران کا والی بنایا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ علامہ ابن رشد فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے۔ واضح رہے نصاب میں ان کی کتاب بدایۃ المجتہد کا متن شامل ہے۔ فقہ ظاہری کے بانی کون ہیں؟ تو فقہ ظاہری کے بانی ابو سلیمان داود ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کس امام کے نزدیک عورت بغیر ولی کے کفر میں اپنا نکاح خود کر سکتی ہے؟ تو وہ امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ولی کی ولایت کے متعلق کتنی صفات پر فقہا کا اتفاق ہے؟ تو وہ 3 صفات ہیں، عقل، اسلام اور بلوغ۔
ان صفات پر تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے، جبکہ 3 صفات ایسی ہیں جن میں فقہاء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ بنیادی طور پر مہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مہر مسمى اور مہر مثل۔ یہاں عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بنیادی طور پہ مہر کی 2 قسمیں، معجل اور مؤجل۔ یاد رکھیے وہ مسمى کی 2 قسمیں ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ مہر کی جو 2 قسمیں ہیں وہ مسمى اور مثل ہیں۔ کس امام کے نزدیک جو چیز بھی ثمن اور قیمت بن سکتی ہے اس کو مہر بنانا درست ہے؟ تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نکاح کو مالی معاملات پر قیاس کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں مالی معاملات میں جس چیز کو بھی ثمن یا قیمت بنا سکتے ہیں آپ اس چیز کو حق مہر بھی بنا سکتے ہیں، چاہے وہ 1 ٹافی ہو، 1 روپیہ ہو یا کچھ اور ہو۔ نکاح سے کل موانع 14 ہیں، آپ یہ بتائیں غیر دائمی موانع کتنے ہیں؟ تو غیر دائمی موانع 9 ہیں، یعنی کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے، لیکن وہ سبب دائمی اور ہمیشگی والا نہیں ہوتا، تو اس کو غیر دائمی کہتے ہیں۔ مثلا جب تک عورت کسی اور کی بیوی ہے اس سے دوسرا بندہ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح عورت جب تک عدت میں بیٹھی ہے کوئی اور اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک شخص کے پاس 4 بیویاں پہلے سے موجود ہیں تو وہ 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک عورت کافر ہے جب تک وہ کافرہ ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ اسباب غیر دائمی ہیں، دائمی نہیں ہیں۔ کس امام کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 1/4 دینار ہے؟ تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1/4 دینار یہ مہر کی کم از کم مقدار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین فقہ کی کمیٹی کتنے افراد پر مشتمل تھی؟ تو وہ 40 افراد پر جو انتہائی ماہر عالم ہوتے تھے ان پر مشتمل تھی۔ اصول فقہ کے قواعد سب سے پہلے کس نے مرتب کیے ہیں؟ تو وہ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب کا نام کتاب الرسالہ ہے، اور یہ اصول فقہ کے موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ یہود خصوصیت کے ساتھ کس دن کا روزہ رکھتے تھے؟ تو اس کا درست جواب 10 محرم۔ استعمال کے اعتبار سے حقیقت کی کتنی اقسام ہیں؟ تو استعمال کے اعتبار سے حقیقت 3 قسم پر ہے، حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ ان میں سے یہ کس کا حکم ہے خطا کے باوجود اس پر عمل کرنا واجب ہے؟ تو درست جواب ہے مؤول، یہ مؤول کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن خطا کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، اس کتاب کے مؤلف کا نام مفتی محمد تقی امینی ہے۔ زنا کے مقدمہ میں کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں جس کا نص تقاضا کرے؟ اشارت النص، عبارت النص، دلالت النص، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو درست جواب ان میں سے کوئی نہیں۔ آگے اقتضاء النص لکھا ہوا ہے، تو اقتضاء النص وہ مفہوم ہے جس کا نص تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کلام وغیرہ محذوف ہو۔ مرد کا اپنی بیوی کو ماں یا بہن یا ان عورتوں سے تشبیہ دینا جو شرعاً اس پر حرام ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ بیوی کے نفقہ میں عموماً کتنی چیزیں شامل ہیں؟ عموماً 3 چیزیں شامل ہیں جن کو آپ روٹی، کپڑا اور مکان کہہ سکتے ہیں۔ مکان ہے، لباس ہے اور خوراک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ امام مالک کے نزدیک صرف ایک ہی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی طور میں 1 طلاق دے جس میں ہم بستری نہ کی ہو،
پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ امر مطلق کس کے لیے آتا ہے؟ تو امر مطلق واجب کے لیے آتا ہے، یعنی جب صرف بغیر کسی قرینہ اور علامت کے جب امر کا لفظ استعمال ہو وہاں پر وجوب ہی مراد ہوتا ہے۔ یہاں اگر کوئی قرینہ کوئی علامت موجود ہو جو وجود کے علاوہ استحباب وغیرہ پہ دلالت کرے تو تب وہ معنی مراد لیں گے۔ اگر کوئی قرینہ وغیرہ موجود نہ ہو، خالی امر کا صیغہ آ جائے تو اس سے وجوب ہی مراد لیا جائے گا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایلا سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ تو درست جواب ہے طلاق رجعی، جبکہ احناف کے نزدیک اس سے طلاق بین واقع ہوتی ہے۔ استحسان کا سرخیل کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ظاہر کا متضاد کیا ہے؟ ظاہر کا متضاد خفی ہے۔ نماز با جماعت ادا کرنا کس کی مثال ہے؟ یہ ادائے کامل کی مثال ہے۔ متعلقات نصوص کتنے ہیں؟ متعلقات نصوص 4 ہیں۔ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ بیان کی کتنی قسمیں ہیں؟ بیان کی 7 قسمیں ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل وغیرہ۔ نسخ القرآن کی کتنی قسمیں ہیں؟ نسخ القرآن کی 3 قسمیں ہیں۔ المغنی کس فقہ کی کتاب ہے؟ تو یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ کتاب المحلہ کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو یہ حنابلہ، فقہ شافعی، فقہ مالکی ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ان میں سے کوئی نہیں، یہ فقہ ظاہری کی کتاب ہے، علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ احناف کے نزدیک عورت کی عدت میں اعتبار ہوگا، تو درست جواب حیض کا۔ احناف کے نزدیک طواف کے لیے وضو کی حیثیت ہے واجب، یعنی احناف کے نزدیک وضو واجب ہے طواف میں، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ المدونۃ الکبریٰ کس فقہ کی کتاب ہے؟ تو یہ فقہ مالکی کی کتاب ہے۔ عوارض کی کتنی قسمیں ہیں؟ عوارض کی 2 قسمیں ہیں۔ عوارض سے مراد وہ اسباب یا وہ حالات جن کی وجہ سے بعض اوقات بندہ کسی چیز کا اہل نہیں رہتا تو ان کو عوارض کہتے ہیں۔ وہ یا تو آسمانی ہوں گے جن کو عوارض سماوی کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے، کوئی بندہ پاگل ہو جائے، مریض ہو جائے، یا پھر وہ عوارض اکتسابی ہوں گے، بندہ خود ان عوارض کو اپنے اوپر لاگو اور طاری کرنے والا ہوگا، جیسے بندہ نشہ کرے اور دیگر جو چیزیں ہیں۔ فقہ اسلامی کے کل کتنے ادوار ہیں؟ تو فقہ اسلامی کے کل 6 ادوار ہیں۔ کس امام کے نزدیک مہر مثل سے نکاح شغار جائز ہو جاتا ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان میں سے کوئی نہیں، تو درست جواب ان میں سے کوئی نہیں، اور اس کا درست جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مشہور ممنوع نکاح کتنے ہیں؟ تو مشہور ممنوع نکاح 4 ہیں۔ نکاح متع ہے، اسی طرح نکاح شغار ہے وغیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ امام غزالی مسلک شافعی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ حکم شرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ حکم شرعی کی 2 قسمیں ہیں، وضعی اور تکلیفی۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے، سنن ہدا کسے کہتے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت نہ کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہو، مواظبت نہ کی ہو، تو درست جواب جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہو۔
یہ تھے اصول فقہ کے حوالے سے چند اہم سوالات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو پسند کریں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔